آج کی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے وہ سورۃ 3 کی اس آیت کریمہ پر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت کریشن بنایا ہے. یعنی وی ہیو کریٹڈ دا ہیومنز ایز دا بیسٹ آف کریشن. اور اس کی جو بطور کریشن ہونے کے اس کی جو خصوصیات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، ان کریکٹرسٹکس کو، اس انسان کی ایبیلیٹیز کو، اس کی کیپیسٹی کو اعلیٰ خوبصورت بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کے بعد اس کو دوزخ کی طرف بھیج دیا. اب یہاں اسفل سافلین کا معنی عام طور پر جو مفسرین کرتے ہیں وہ اسفل سافلین سے مراد آخرت کا وہ درجہ جو دوزخ کا درجہ ہے، سب سے گھٹیا اور سب سے زیادہ ہاریبل بنایا اسے. وی ہیو کریٹڈ ہم ایز دا بیسٹ آف کریشن اینڈ دین وی ہیو سینٹ ہم ٹو دا لوئسٹ آف دا، سب سے گھٹیا جگہ پہ بھیج دیا. اب یہ دو بڑی عجیب چیزیں، اس میں صحبت کا راز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا حصہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. اگر اس کا اشارہ اسفل سافلین کا اسی طرح لائف ہیئر آفٹر کی طرف ہو تو دوزخ ہے، اور اس کا اشارہ اس دنیا کی زندگی کی طرف بھی ہو سکتا ہے. انسان کی بلند مرتبہ تخلیق کی اور بھیج دیا دنیا میں گھٹیا ماحول، گھٹیا خواہشات، گھٹیا شہوات اور گھٹیا حالات کے اندر اس کو بھیج دیا. مگر یہ یہاں کے گھٹیا حالات، شہوات اور خواہشات، یہ جو گھٹیا اس کی ڈیزائرز ہیں، لولی ڈیزائرز، یہ اس کو آخرت میں گھٹیا جگہ پر جس کا نام دوزخ جہنم وہاں لے جاتی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے پھر اجر ہے غیر ممنون، جو کبھی ختم نہ ہوگا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جڑ جائیں گے. یعنی وہ فنا سے نکل کر بقا کے مرکز پہ چلے جائیں گے، سو ان کے اجر بھی باقی ہو جائیں گے، ایور لاسٹنگ ہو جائیں گے. ان کے ریوارڈز ول بیکم ایور لاسٹنگ. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. تو اس سے مطلب یہ ہوا، یہ جو احسن تقویم ہے ذہن میں رکھ لیں، یہ تقویم، خوبصورت تقویم بنانا، کریشن، یہ ظاہری بھی ہے، یہ باطنی بھی ہے. یہ جو انسان کی کریشن ہے اس کا ایکسٹرنل ایسپیکٹ بھی بیان کیا ہے، اس کو بیوٹیفل بنایا، پرفیکٹ بنایا، بیسٹ فارم میں بنایا، ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. تو ظاہر میں تو جسمانی اعضاء ہیں، انسان کھڑا ہوا قد و قامت ہے. واحد زمین پر رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں ان میں صرف انسان ہے جو بالکل سیدھا کھڑا ہے. انسان کے علاوہ سارے 2 ٹانگیں ہیں یا 4 ٹانگیں، وہ زمین کے اوپر اس طرح نیچے سر جھکائے ہوئے ہوتے، وہ نیچے جھکے ہوئے ہیں. انسان الف کی طرح سیدھا کھڑا ہے اور چلتا ہے 2 ٹانگوں کے ساتھ، اور مضبوط اور توانا ہے. اس کے اعضاء میں جو فزیکل آرگنز آف دی باڈی ہیں ان کے اندر ایک بڑا تناسب ہے، بڑی خوبصورت پروپورشنیٹ ہیں، وہ اعتدال ہے، بڑی بیوٹی ہے. پھر ساتھ اللہ نے انٹرنلی عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، اس کو ایبیلیٹی دی ہے ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ ایول، ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. تو یہ تمیز بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، کانشیسنس. اور یہ انسان کے سوا زمین پر کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے. انسان کے سوا باقی کون ہے؟ بقایا تو حیوان ہے یا پرندے ہیں. تو ان کے پاس عقل، شعور، تمیز جو کچھ ہے وہ اپنی اپنی حیثیت میں ہے، مگر شعور اور خود شعوری کا یہ درجہ، کمال پر یہ درجہ، یہ اللہ پاک نے صرف انسان کو دیا. احسن تقویم، یہ اس کے ظاہر کی خوبصورتی ہے، تقویم میں اس کی کریٹو. اور اس کا ایک باطنی پہلو بھی ہے.
اور باطنی پہلو یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کی تجلیات رکھ دی ہیں، اپنی صفات کا مظہر بنا دیا، جو اللہ رب العزت کے ایٹریبیوٹس ہیں اور اس کے اخلاق ہیں اللہ پاک کے اور اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کا نمونہ بنا دیا ہے عالم خلق میں، اس کا عکس اور ریفلیکشن پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ کہا کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس اور اس کی جو قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ اس سے ریفلیکٹ کریں گی زمین میں، اس لیے کہا خلیفتاً فی الارض انسان کو۔ اور وہ باطنی طور پہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں ان سے متصف کیا ہے انسان کو، یہ خوبیاں رکھی۔ تو یہ اس کی جو تقویم ہے وہ ظاہر میں بھی ہے، ایکسٹرنل بھی، اور باطن میں بھی ہے، انٹرنلی بھی۔ علم بھی دیا اس کو، قدرت بھی دی ہے، زندگی دی ہے، سننا دیا، ہیئرنگ دی ہے، سینگ دی ہے، تھنکنگ دی ہے، لیونگ دیا ہے، اس کو کانشیسنس دی ہے، اویئرنیس دی ہے۔ یہ جو ایبیلٹیز دی ہیں یہ صفات الہیہ میں سے ہیں۔ اس طرح اخلاق الہیہ ہیں، اس کے اندر نیک اخلاق، اچھائیاں، خیر، بھلائی، محبت، یہ چیزیں بھی رکھی ہیں، نیکیاں رکھی ہیں، وہ چیزیں رکھی ہیں جن سے نیکیوں کے پودے اگتے ہیں، نیکیوں کے درخت جنم لیتے ہیں۔ تو احسن تقویم بنایا، یہ بنا کر پھر فرما دیا، میں نے کہا کہ گھٹیا ترین جگہ پر یا دوزخ کی جگہ پر، ایسے اعلیٰ تخلیق کے بعد دوزخ کے لیے بھیج دیا۔ اس میں ایگزیمپشن کریٹ کی، دیر از این ایگزیمپشن۔ دیکھیے اسی طرح ہے جیسے اللہ رب العزت نے سورہ العصر میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر، فرمایا بائی دا ٹائم، میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، every human being, all humans are the losers, they are losing۔ تو جیسے جنرلٹی میں کہہ دیا نا، the humans are losing, they are the losers by the time، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان لوز کر رہا ہے۔ پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایگزمپٹ کیا، لوگ لوزرز ہیں، ان جنرل پیپل آر لوزرز، دے آر دا لوزرز، ایکسپٹ دوز پیپل، ایکسپٹ دوز who believe in Almighty Allah, who become believers, true believers, and they become righteous, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، they perform good deeds, وَتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ، and they encourage, they practice and encourage the people for good, they enjoin for good, they are encouraged for good, they stand up for good, they fight for good, they struggle for good، اور پھر اس اچھائی کے لیے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، then they remain patient and encourage and urge the people to be patient and steadfast۔ تو دیکھیے ایمان، عمل صالح، حق پر قائم رہنا اور صبر کرنا، یہ جو لوگ چار چیزوں کے ساتھ اپنا کنڈکٹ تیار کریں گے، فرمایا وہ لوزرز نہیں رہیں گے، they will be successful۔ تو ایگزمپٹ کر لیا۔ تو جنرل کنڈیشن انسان کی یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں آ گیا، وہ آگے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ کیوں لوزر ہوتا ہے۔ وہ صحبت ہے جس کی طرف آ رہا ہوں میں، وہ صحبت ہے جو اس کو لوزر بناتی ہے۔ اس میں سے ایگزیمپشن کریٹ کی، مگر وہ لوگ لوزر نہیں ہوں گے جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اچھی سیرت و کردار، نماز، روزہ، بھلائی، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اعمال صالح، گڈ ڈیڈز، رائچیس ایکٹس کریں گے، اچھا بیہیویئر ہوگا، اور حق پر قائم رہیں گے۔ دے ول اسٹینڈ آن دا ٹروتھ، they will live for truth, they will die for truth, they will enjoy the truth, they will urge the people truth، وہ struggle کریں گے، they will strive for truth، حق کے لیے struggle کریں گے، حق کو پھیلائیں گے، دنیا میں لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو حق سکھائیں گے، سمجھائیں گے، شعور دیں گے، what is the truth، رائٹ اور رونگ کا فرق دیں گے۔ اور پھر اس میں تکلیفیں آئیں گی، ڈیفیکلٹیز آئیں گی، سٹریس آئیں گے، ڈسٹریسز آئیں گے،
ہارڈ شپس آئیں گی تو دے ول اسٹینڈ پیشنٹ، دے ول ریمین اسٹیڈ فاسٹ، تو صبر بھی کریں گے۔ یہ 4 چیزیں اگر ہوں گی تو فرمایا کہ دین دے ول ناٹ بی دا لوزرس، دے ول بیکم سکسیسفل اینڈ پراسپرس۔ جیسے وہ آیت کریمہ میں قاعدہ ہے نا، وہی قاعدہ اس جگہ بیان کیا سورہ 3 میں۔ فرمایا کہ انسان کو گھٹیا دوزخ کی طرف بھیج دیا، اعلیٰ تخلیق کے بعد دوزخ کی طرف بھیج دیا، اور وہاں جیسے فرمایا خسارے میں ہے، تو خسارے میں ہونا اور دوزخ کی طرف جانا ایک ہی چیز ہے۔ دراصل یہ ایک ہی چیز ہے، ڈیفرنٹ ویز ہیں بات کو سمجھانے کے۔ تو فرمایا ایکسیپٹ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایکسیپٹ فار دوز who believe and perform righteous deeds in their life, those who purify themselves and remain steadfast on the path of truth۔ فرمایا وہ لوگ اسفل سافلین سے، تباہی ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ اب یہاں وہ چیز جو سمجھنے والی ہے، اس سے جو ایک خلاصہ میں اس پوری بات کا نکالتا ہوں، وہ یہ کہ انسان کو احسن تقویم اور اسفل سافلین 2 کا کمپیریزن کریں، تو اس سے خلاصہ جو میں سمجھاؤں اور جو میں آپ کو نٹ شیل بریفلی بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انسان کو جنت کے احوال کے ساتھ پیدا کیا۔ بولیے یہ لفظ، جنت کے احوال۔ احوال اگلا لفظ ملتا جلتا آ رہا ہے، میں اس لیے کلیئر کروا رہا ہوں، حال کی جمع ہے، یعنی جو سٹیٹس اور کنڈیشنز ہیں جنت کی، ان کے ساتھ کریٹ کیا، پیدا کیا، اور دوزخ کے احوال کی طرف بھیج دیا۔ اب یہ جو احوال ہے دوزخ کا، یہ 2 آنکھوں والی ہے۔ پہلا جو کہا کہ جنت کے احوال کے ساتھ پیدا کیا، وہ ہے حلوے والی۔ تو جنت کے احوال یعنی جنت کی جو سٹیٹس اور کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ پیدا کیا، اور دوزخ کے احوال یعنی ہاررز آف دا ہیل، ہاررز آف ہیل ادھر بھیج دیا۔ یہ اس کا میں نے خلاصہ بتایا آپ کو۔ ایکسیپٹ میں نے بتا دیا وہ لوگ جو ایمان اور نیک اعمال، صالح اعمال کی راہ پہ چل پڑیں گے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ پہلے قرآن مجید کی میں ایک اور آیت کریمہ کوٹ کر لوں تو پھر میں سمجھاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے انسان کے۔ دوسری آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، اور یہ اس کی معروف آیت ہے، آیت نمبر 14، جس میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ ہے کہ انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ اس کے لیے مزین کر دیا گیا۔ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، وہ توجہ والے ہیں، 3 لفظ ہیں۔ انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، کیا چیز؟ ایک زینہ یعنی اس کے لیے بڑی اپیلنگ اور فیسینیٹنگ بنا دی گئی ہیں، للناس انسانوں کے لیے، حب الشہوات، حب کا مطلب ہے لو، اور شہوات کا مطلب ہے لو ڈیزائرز، یا ڈیزائرز آف دا لوور سیلف، لولی ڈیزائرز، جو گھٹیا خواہشات ہیں، ان گھٹیا خواہشات کی محبت کو انسان کے دلوں میں بڑا مزین فیسینیٹنگ بنا دیا گیا۔ دیکھیے 3 لفظ ہیں، 3۔ ایک شہوات جو گھٹیا ڈیزائرز ہیں، جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی، کھینچتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، معصیت کرتی، سنفل کام کراتی ہیں اور انسان کو کرائمز کی طرف لے جاتی، اللہ کی ڈس اوبیڈینس کی طرف لے جاتی، وہ شہوات، اور پھر ان ڈیزائرز کی محبت، لو آف دوز ڈیزائرز۔ دوسرا لفظ آ گیا محبت، یعنی دیکھیے انسان کے اندر کتنی اس کے اندر پش پیدا ہو رہی ہے۔
ایک ڈیزائرز ہیں گھٹیا شہوات. ڈیزائر اٹ سیلف انسان کے لیے ڈیمانڈنگ ہوتی ہے. یہ سمجھیں الشہوات کے اندر جو شہوت کا معنی ہے، ایک تو ڈیزائر خود ڈیمانڈنگ ہوتی ہے، یعنی بندے کو ریکوائر کرتی، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بندہ اسے اڈاپٹ کرے. تو پہلے ایک انسان کو اٹریکشن ہے، اس کے اندر ڈیمانڈ ہے. پھر لفظ استعمال کیا حب الشہوات، لو آف دوز ڈیمانڈس. پہلے ڈیمانڈز پیدا کی گھٹیا، پھر اس کی لو پیدا کی انسان. تو اور دیکھو کتنا کیس سیریس بن گیا. اور اس کے اوپر فرمایا زینا للناس، پہلا لفظ. اور یہ ساری گھٹیا ڈیزائرز کی محبت کو فیسینیٹنگ بنا دیا، بڑا اپیلنگ بنا دیا آپ کے لیے، ان کو ایڈورنمنٹ بنا دیا آپ کے لیے. تو اب آپ دیکھ لیں 3 خطرناک چیزیں جمع کر دی ہیں. اتنا انسان کو پھنسا دیا، اس میں کھپا دیا. یہ وہ ماحول ہے دنیا کا، اتنی طاقت دے کے ری انفورسمنٹ ہے، یعنی برائی کی طرف جانے کی انفورسمنٹ، پھر ری انفورسمنٹ، پھر ری انفورسمنٹ 3 ٹائمز کر کے پھر آگے فرمایا اس میں عورتوں کی شہوتیں ہیں، پھر اولاد کی محبتیں ہیں. کبھی انسان عورتوں کے لیے کچھ کرتا ہے، کبھی اولاد کے لیے کچھ کرتا ہے، کبھی سونے چاندی کے لیے کچھ کرتا ہے، مال و دولت کے لیے کچھ کرتا ہے، خزانوں کے لیے کچھ کرتا ہے، کبھی طاقت کے لیے کچھ کرتا ہے، کبھی اور مالی فراوانی پراسپیرٹی کے لیے کرتا ہے. جتنے سامان ہیں جن کی وجہ سے انسان بھٹکتا ہے، چاہتوں میں پڑتا ہے، پیچھے دوڑتا ہے، وہ سارے گروپس اور کیٹیگریز جمع کر دی. یہ فیملی ہے، دیکھیے نا، یا رسپیکٹ اور آنر ہے، یا ویلتھ اور پراسپیرٹی ہے، یا پاور اور رول ہے. یہ 4 ہیں کل دائرے جن کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. کچھ چیزیں تو انسان فیملی کے لیے کرتا ہے، اچھی کرے بری کرے، نیکی کرے بدی کرے، گناہ کرے طاعت کرے، توکل کرے، حرص اور لالچ کرے، حد کے اندر رہے، حدوں کو توڑ دے، تو فیملی کے لیے کرتا ہے. کچھ چیزیں اپنی راحت اور سکون کے لیے کرتا ہے انسان، پرسنل پلیئر ہے، اس کے لیے کرتا ہے، وہ بھی دوسری کیٹیگری ڈال دی. کچھ ویلتھ اور پراپرٹی اور پیسہ منی کے لیے کرتا ہے، چونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی خاطر انسان کرتا ہے. کچھ پراسپیرٹی کے لیے کرتا ہے تاکہ سوسائٹی میں عزت ہو، جاہ و منصب ہو، شہرت ہو، ہر طرف اس کی کام کی ایکسپینشن ہو. اور پھر کچھ کرتا ہے طاقت کے لیے تاکہ پاورفل ہو، انفلوئنشل ہو. یہ دیکھیے 5 دائرے ہیں انسانی زندگی کے. ان 5 دائروں کے اندر ہی رہتا ہے انسان. اس کے مختلف کاموں کو جب آپ ڈیوائیڈ کر دیں، کیٹیگرائز کر دیں، تو کچھ کام ایک دائرے میں آئیں گے، کچھ دوسرے میں، کچھ تیسرے میں، کچھ چوتھے میں، کچھ 5ویں میں. یہ پوری لائف کے لیے انکمپیسنگ ہیں، پورے آل ایمبریسنگ ہیں. یہ سارے دائرے لائف کو پورا انویلپ کر لیتے ہیں. اب یہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی، یہ انسان کے لیے بڑا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. یہ انسان کو کھینچتی ہیں اپنی طرف. اس لیے کہا کہ ان کو بڑا اٹریکٹنگ بنایا ہے، بڑا اپیلنگ بنایا ہے، بڑا فیسینیٹنگ بنایا ہے. All these loves and these kind of lowly desires, these have been made very fascinating, very appealing, very attracting for people. اور یہ راستے ہیں جہاں انسان پھسلتا ہے اور اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا. اس ماحول میں دنیا میں انسان کو بھیج دیا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ صحبت ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ جتنا کچھ بیان کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں، یہ وہ دنیا کی صحبت ہے جس میں ہم رات دن رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں. یہ صحبت شہوتوں کی صحبت ہے، دنیا کی محبتوں کی صحبت ہے، اور دنیا کی زینتوں کی صحبت ہے. نام و نمود کی صحبت ہے، سیلف رسپیکٹ کی صحبت ہے، مال و دولت کی طلب اس کی صحبت ہے، ویلتھ پراپرٹی پراسپیرٹی اس کی طلب کی صحبت ہے، ایکسپینشن کی صحبت ہے، خاندان کی صحبت ہے، طاقت اور اس کے ماحول کی. یہ سارے ماحول ہیں، انوائرمنٹس ہیں ہماری لائف کے. ہم ان کے لیے رہتے ہیں، ان میں رہتے ہیں، ان کی خاطر رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں. یہ 24 گھنٹے کی صحبت ہے ہماری لائف کی. فرمایا کہ ہم نے اس اعلیٰ مقام پر انسان کو بنا کر، اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی صفات کا جلوہ رکھ کر
اپنی صفات کا اس کو نمائندہ، نائب، وائس ریزیڈنٹ بنا کر، بیسٹ آف دا کریشن بنا کر اس گھٹیا لو ڈیزائرز کی فیسینیٹنگ کنڈیشنز میں رکھ دیا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک ٹرائل بنا دی ہے دنیا۔ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ جس اعلیٰ خلقت پہ، فطرت پہ، نیچر پہ، اعلیٰ نیچر پہ، اعلیٰ اوریجن پر اس کو پیدا کیا تھا، اس اوریجنل پیورٹی پہ رہتا ہے، یا یہ جو ارد گرد ایٹموسفیئر ٹرائل کے طور پہ رکھا ہے ان سے اٹریکٹ ہو کر، ان فیسینیٹنگ لولی ڈیزائر سے، لوور سیلف کی ڈیزائر سے اٹریکٹ ہو کر، ورلڈلی گینز کی ڈیزائر سے اٹریکٹ ہو کر ان میں کھو جاتا ہے اور ادھر سے کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اب انسان کے لیے جو ٹرائل رکھا ہے، بڑی آزمائش رکھی ہے، اس کی بھی وجہ سمجھیں، ایک انوکھی بات سمجھانے لگا ہوں۔ ایک پہلو ہے، میں نے بہت پہلے، کوئی ممکن ہے 20-25 سال پہلے کے زمانوں میں تذکرہ کیا ہوگا، کئی بار کیا ہے، بعد ازاں بھی کبھی کبھار ہوا ہوگا تھوڑا، مگر آج کسی اور پرسپیکٹو میں اور اینگل سے کر رہا ہوں۔ اور ایک چیز ہے جو پہلے شاید ذکر نہیں کی، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ جب یہ آپ نے دو چیزیں سمجھ لی کہ احسن تقویم کیا ہے انسان کا مرتبہ، اور اسفل سافلین کا ایٹموسفیئر کیا ہے، یعنی اسفل سافلین کی طرف جانے کے لیے کیا چیزیں ہیں جو اس کو پش کرتی ہیں، یہ اس کا ماحول ہے، یہ اس کی صحبت ہے جس کمپنی میں رہتا ہے، اور یہ کمپنی صحبت اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹرائل ہے، اس کے لیے ٹیسٹ ہے، جس کو میں نے کہا کہ جنت کے احوال کے ساتھ پیدا کیا اور دوزخ کے ہاررز کی طرف، احوال کی طرف بھیج دیا۔ یہ جو دوزخ کے احوال کی طرف دھکیلا جانا، یہ ایک صحبت ہے جس میں ہم دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اس بری صحبت کے اندر اچھی صحبت پیدا کرنا، یہ باکمال لوگوں کا عمل ہے، یہ کامیابی ہے۔ بری صحبت، برے ماحول، برے ایٹموسفیئر، برے انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس شر میں سے خیر کی صحبت کو جنم دینا، خیر کی صحبت کو پروٹیکٹ کرنا اور خیر کی صحبت کو پروموٹ کرنا، یہ اصل اس ٹیسٹ میں کامیابی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یہ وہ راستہ ہے۔ اب چونکہ ذہن میں رکھ لیں انسان کی بنیادی طور پر تخلیقی اور فطری صلاحیت ہی یہ ہے کہ بہہ جاتا ہے، جدھر کی ہوا ادھر چل پڑتا ہے، جو محبت غالب آ جائے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، جو ضرورت غالب آ جائے دوسرے بیلنس کو بھول جاتا ہے۔ یعنی انسان کے حوالے سے بھی اور ناس کے حوالے سے بھی دونوں چیزیں اس طرح ہیں کہ یہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اپنی صحبت اچھی رکھے، بس، اور کوئی راستہ نہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ فار آور چلڈرن۔ اب بچے تو جو کہ بہت ہی چھوٹے ہیں وہ برکت کے لیے بیٹھے ہیں، چلو ان بچوں کا یہ بھی صحبت ہے، صحبت کی برکت ہے۔ ایٹ لیسٹ دے آر فیلنگ سم تھنگ، دے فیل دیٹ دے آر ان سم کمپنی، they can feel that there is some objective and purpose why they have come here. They are listening to someone. So this company, this atmosphere, this environment definitely affects them, provides them some positive effects. Definitely good thing. لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ in this atmosphere جہاں 8 قسموں کی ہوائیں، these 8 winds are blowing، 8 قسموں کی ویری اسٹرانگ اسٹارمز ہیں، ہریکینز ہیں، 8 ہریکینز، ہر چیز تباہ اڑا کے لے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر رہتے ہوئے اب انسان خود پہاڑ نہیں ہے، وہ جو تحرک ہے، تذبذب ہے، بہہ جانا ہے، مضطرب ہے، پہاڑ ہے تو جتنے طوفان آئیں، آندھی آئیں، پہاڑ قائم دائم رہتے ہیں، وہ متذبذب نہیں ہو۔ پہاڑ کو کبھی آپ نے ہلتے نہیں دیکھا، اس کے برعکس درخت ہوں اور ٹہنیاں ہوں، برانچز، اسمال ٹریز، وہ اس طرح ٹوٹتے بھی ہیں، گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں۔ تو وہ انسان کی حیثیت ایک پودے کی طرح کی ہے، جیسے جدھر کی ہوا
اور طوفان چلے ادھر جھک جاتا ہے، ادھر جھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تحرک ہے، کلیئر نہیں ہے، کنفیوزڈ ہے، تذبذب ہے، بہہ جاتا ہے۔ لہذا جب انسان ہے ہی اس طرح، تو جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نہیں مجھ پر صحبت کا اثر نہیں ہوتا، میں بالکل آل ایفیکٹس جو ہیں وہ ان سے بالکل فارغ ہوں، ویل پروٹیکٹڈ ہوں، ویل سیکیورڈ ہوں، تو یہ اس کو سمجھ ہی نہیں کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اپنی صحبت سے متاثر ہوتا۔ یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے جو انسان کے بارے میں بیان کیا۔ انسان کا جو ٹائٹل ہے اور جو الناس کا the people، یہ جو ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل کے اندر یہ چیز ڈکریڈ ہے، فطری، نیچرل۔ لہذا صحبت اس کو پہاڑ کی طرح بناتی۔ کیسے آپ کہیں گے کیسے بناتی ہے؟ وہ یہ کہ وہ جو اس کے اندر انس کا دوسرا حصہ ہے، وہ روح کی جو اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ انس اور محبت ہے، اس پورشن کو غالب کرتی، طاقتور کر دیتی، اس کو ری انفورس کرتی ہے، اس کے پورشن کو بڑھاتی ہے، اس شیئر کو بڑھاتی ہے، بڑھاتے بڑھاتے اتنا غالب کر دیتی ہے کہ دنیا کی جو لذتیں اور تزین ہیں اور شہوتیں ہیں، ان کو کمزور، ویکن کر دیتی ہے۔ دے آر ویکنڈ۔ یہ جب کمزور ہوتی ہیں تو وہ محبت غالب آ جاتی ہے، تو زمین پر انسان ملکوتی شخص بن جاتا ہے، آسمانی شخص بن جاتا ہے۔ تو پھر وہ درختوں کی طرح وہ اس طرح ہلتا گرتا نہیں ہے، وہ توانا، اس کو استقامت کہتے ہیں، وہ صاحب استقامت ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا پروسیس اچھی صحبت اور اچھی کمپنی سے شروع ہوتا ہے۔ جب اچھی صحبت کو آپ برقرار رکھیں گے تو پھر آپ کنفیوژن سے بھی نکل جائیں گے، جو تذبذب ہے جس میں انسان رہتا ہے، دنیا کی شہوات کے خطرات سے بھی نکل جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو استقامت پھر دے گا۔ اب یہ جو مضبوط ہونا، استقامت پانا، یہ سمجھ لیں دو شرطیں ہیں اس کی۔ سورہ فاتحہ میں پہلے چیپٹر میں یہ چیز بتا دی گئی۔ محض کسی نیک صحبت کو اختیار کرنے سے یاد رکھ لیں، کسی شخص کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری مضبوط اور مستحکم نہیں رہتی انلیس کہ وہ اس کی اپوزٹ صحبت کو، جو اسے نقصان دینے والی ہے، اس کو چھوڑ نہ دے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں آدھا کام کرتے ہیں، آدھا نہیں کرتے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب دعا تلقین کی بھئی یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو سیدھی راہ دکھانے کے لیے تعریف کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سیدھی راہ تب ملے گی اور تب قائم رہے گی جب انعام یافتہ بندوں کی راہ پہ چلو گے۔ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان کی پیروی کریں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کی سنگت میں رہیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان سے اٹیچ ہو جائیں گے، ان کی راہ پہ چلیں گے۔ مگر اللہ رب العزت نے شرط لگائی، شرط یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، اس طرح وہ کام جن کاموں کے ذریعے اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ کام جو بندے کو گمراہ کرتے ہیں، وہ راستے جو اللہ کے غضب اور ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، اور وہ راستے جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، کہ ان کو ساتھ فرمایا کہ بین کر دیں، ابنڈن کر دیں۔ یہ دو شرطیں بیک وقت پوری ہوں گی تو صراط مستقیم نصیب ہوگا، پھر سیدھے راستے پر قائم ہوں گے۔ ہم اول تو ایک شرط بھی پوری نہیں کرتے، مگر جو لوگ جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں وہ اگر ایک شرط پوری کرتے ہیں تو دوسری شرط کا اہتمام نہیں کرتے، اس کے لیے بے فکر رہتے، اوور کانفیڈنٹ رہتے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ارن کم ہوتا ہے، لاس زیادہ ہو جاتا ہے۔